اللہ الرحمن الرحیم. پہلے مشق کریں گے تمام ہی طلباء ایک آواز میں مل کر قرآن کریم کی مشق میں شامل ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 4 سورہ بقرہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. قواعد سماعت فرما لیجیے. والذین میں یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، لہٰذا اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یؤمنون میں حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو جھٹکا دینا ہے. یؤمنون میں واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے تو واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے اور اس کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. بما انزل، اس میں ماں پر الف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل کا قاعدہ لگتا ہے، اور مد منفصل کو 3 سے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. لہذا بما پر جو مد لگا ہے اس کو ہم 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں. اس کے بعد منزلہ میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں اخفا کا قاعدہ لگے گا اور غنہ کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار. الیکا میں یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، اسی لیے یہاں یا لین ہوگا اور اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے نرمی سے پڑھیں. وما انزل میں میم کے بعد الف آ رہا ہے اور الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے وہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل کا قاعدہ لگتا ہے، لہذا 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. انزلہ میں پھر اسی طرح اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. من قبلک میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، جہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کریں گے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ آواز ناک میں لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. قاف پھر خود حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا قاف کو موٹا پڑھا جائے گا. با حروف قلقلہ میں سے ہے اور با جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، لہذا قب قب کر کے پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا، قب کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قب لکھ. وبالآخرتی ہم یوقنون، یو میں واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو رہا ہے اور قنون کے اندر مد عارض کا قاعدہ لگے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو وہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگتا ہے. یہاں پر یوقنون میں نون جو ہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اصل میں تو یوقنون ہے لیکن وقف کیونکہ ہو رہا ہے اس لیے ہم نے نون کے زبر کو ساکن بنا دیا ہے اور یوقنون پڑھیں گے تو لہذا یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ مد عارض کا قاعدہ لگے گا، ٹھیک ہے. لہذا اس کو بھی ہم
3 الف تک کم از کم کھینچ کر پڑھیں۔ اب تمام طلباء مل کر ایک آواز میں پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون۔ کل ہم نے ایک نیا قاعدہ اعادہ بھی پڑھا تھا۔ اعادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس حرف پر ہم وقف کرتے ہیں ساکن کے ساتھ، اسی حرف سے دوبارہ اپنے اگلی آیت کو ملا کر پڑھنا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اعادہ۔ اور قرآن پاک میں جہاں بھی آیت کے نشان کے بغیر وقف کیا جائے وہاں پر اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا تمام طلباء اس اعادے کا خصوصی خیال فرمائیے۔ آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے متقین کی کچھ صفات کے بارے میں سنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما دیا کہ قرآن ہدایت دینے والا ہے صرف متقی لوگوں کو۔ اور متقی کون لوگ ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ متقی ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے، غیب پر چھپی چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ دوسری صفت متقیوں کی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ تیسری صفت متقیوں کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو متقیوں کو رزق عطا فرمایا ہے وہ اس رزق میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی وہ کنجوس نہیں ہوں گے۔ کنجوس لوگ متقی نہیں ہوتے، مومن ضرور ہوتے ہیں، متقی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کی چوتھی صفت بیان کی۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون۔ متقی کون لوگ؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا دیا تھا نا، الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں چھپی چیزوں پر۔ چھپی چیزوں کیا ہے؟ اب اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں الیک، اس پر جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن کریم۔ جو احکامات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بھیجے گئے ان احکامات پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب تورات، زبور، انجیل، ان تمام پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کیا ہوئے؟ ٹوٹل متقیوں کی تمام پہچان یہ ہوئی۔ اب اگر کوئی شخص تورات، زبور، انجیل کو نہ مانے اور صرف قرآن کو مانے تو وہ بھی متقی نہیں ہوگا اور کامل مومن بھی نہیں ہوگا۔ تورات کو بھی ماننا، یہ ماننا کیا ہے؟ ماننا یہ بات ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور برحق ہیں۔ تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی اور سچی کتاب ہے، زبور بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور سچی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور سچی کتاب ہے، لیکن ان تمام کتابوں پر عمل کرنا اب بند ہو چکا ہے،
کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے ہمیں قرآن کریم عطا فرما دیا، لہذا حق وہ بھی ہیں، لیکن عمل اب ہم قرآن کریم پر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آخری کتاب ہے اور قیامت تک اسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ فرما دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سچے ہونے میں سچے جھوٹے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ معاملات کیا ہے کہ ہر کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی وہ سچی ہے، لیکن عمل صرف قرآن کریم پر ہی کرنا ہے، کیونکہ تمام کتابیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اب صرف حکم قرآن کریم میں جو باقی ہیں انہی پر عمل کرنا مومنین کے لیے لازم ہے۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کا انتقال ہونا ہے، انتقال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندہ کرنا ہے، جو عالم قیامت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہم زندہ ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، نام اعمال پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کا جائزہ لے گا، پھر اپنے اعمال کے مطابق جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہاں، جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے چاہے جنت عطا فرمائے، جسے کی پکڑ فرمائے اپنے غضب سے، تو اللہ تبارک و تعالی کے غضب سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی نشست کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو قرآن حمید کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔